ہاں کا زیادہ ذرا یہ مطلب ہے کہ انہیں متولی بنا دیا. کہتے وہ مانا نہیں ہے، اپنی طرف سے بیٹھ گئے اشارے گھڑے مانا گھڑے تو ٹھیک ہے جی. تو اتنی تو تمہارے اندر عقل نہیں تھی کہ شیعہ روایتوں سے دلیل پکڑنے بیٹھ گئے، اور لیکن تمہیں شیعہ روایتوں کی سمجھ زیرو تھی. یہاں پر تمہارے سارے شارحین محدثین کھڑے ہیں، وہاں پر تم ایک آدھے بندے کو اٹھا کے لے آؤ تو اس سے کیا رد ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، یہ اس کی علمی قابلیت ہے. جو بلاغہ کے خلاف ہے، یا تو انہوں نے جو بلاغہ پڑھی نہیں، یا انہوں نے یہ بھی مکر و فار سے کام لیا. نہ اللہ اور اس کے رسول کا مال کون سا تھا؟ مولوی صاحب نہج البلاغہ پڑھنا ہے نا، کہا کہ پیٹ پھلائے، عثمان پیٹ پھلایا آ گیا اور وہ اس نے بھی ہڑپ کرنا شروع کر دیا. تو جب میں نے یہ بات کی لوگوں کو اور کہا کہ یہ نوافل بدعت ہیں، کیا یا اہل الاسلام غیرت سنت عمر کی سنت تبدیل کی جا رہی ہے، لوگوں نے شور شرابہ شروع کر دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک جعلی سید کی جو افطرایات ہیں ان کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ تسلی سے ہم کر رہے ہیں. جعلی سید جو ہے اس کا نام ہے مزمل عمر کاظمی. مزمل عمر کاظمی جو ہمارے جوابات سے مفرور ہے، اور ابھی تک ہم نے جتنے بھی اعتراضات کیے کسی ایک کا بھی جواب دینے سے بیچارہ قاصر رہا ہے. مختلف قسم کے بہانے اور ہیلے کر رہا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کا آخر تک تعاقب کریں گے، لوگوں پر واضح کریں گے کہ اس بیچارے کی علمی قابلیت اور علمی حیثیت کتنی ہے. اور یہ باتیں کرتا ہے قبلہ آفتاب حسین جوادی صاحب سے جواب لینے کی، کہتے ہیں مجھے وہ جواب دیں. اپنی پہلے اس یعنی قابلیت تو بنا. وہ تو ہنستے ہیں جب وہ تمہاری باتیں سنتے ہیں، اتنا ہنستے ہیں، کہتے ہیں اس بیچارے مسکین کو مفتی بنایا. میں نے کہا ان کے سارے مفتیوں کی حالت یہی ہوتی ہے، قبلہ کیا کریں، مجبوری ہے. تو اب اس نے آج کی اس قسط میں جو اس بیچارے کی ہم آپ کے سامنے علمی یتیمی واضح کرنے والے ہیں نا، آپ لوگوں کو لطف آ جائے گا، بڑا لطف آئے گا آج آپ کو. اس بیچارے نے جو یہ کام کیا ہے، بوکلاہٹ میں اس نے کلپ ریکارڈ کروا دیا، کوئی اس نے تحقیق نہیں کی، فیس بک کے سٹیکر جمع کر کے اس نے کیا کیا جناب، شیعوں کے اوپر اعتراضات شروع کر دیے. آج اس کی حالت دیکھے گا کیا ہونے والی ہے. سب سے اعتراض کا نے مہربان کو فتح دے کر ابو بکر اور عمر کی تکذیب کی ہے. تو ہم نے رد کیا، ان کا جھوٹ واضح کیا، پھر ان کے شاگردوں نے دفاع کیا، پھر ان کی بھی ہم نے تردید کی. آج کی گفتگو جو ہے وہ مزید کچھ چیزیں ہیں اسی موضوع کے بارے میں، بڑی اہم چیزیں ہیں، لیکن ان کی سمجھ تب آئے گی پہلے جو ہمارے دو حصے ہیں وہ سن لیے جائیں، تو پھر جا کے جو حضرات ذوق رکھتے ہیں پہلے وہ ہمارے پہلے سے دو حصے ہیں وہ سماعت کریں، پھر انشاءاللہ انہیں پوری گفتگو کی سمجھ آئے گی. آج کچھ نئی چیزیں ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے، خود ان کی کتابوں سے اس چیز کی تردید کریں گے کہ یہ بالکل یا تو جھوٹ بولتے ہیں یا مکر فرار کرتے ہیں. اب ان کے شاگردوں نے، جوادی صاحب کے شاگردوں نے سارا زور اس پہ لگایا کہ تمہارے شارحین نے کہا ہے کہ عثمان نے یہ کام کیا، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے شارحین نے اگر کہا ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی ظلم زیادتی کی عثمان غنی نے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آقتا آہا ہے. یہ عاملہ کا نہیں ہے، یہ عملی کہا نہیں ہے کہ مالک بنا دیا، یہ بھی تمہارا جھوٹ ہے، فراڈ ہے. آقتا ہا کا زیادہ ذرا یہ مطلب ہے کہ انہیں متولی بنا دیا، جس طرح بخاری شریف کے اندر ہے کہ تم کہتا ہے جی اقتہا کا زیادہ سے زیادہ معنی یہ بنتا ہے کہ متولی بنا دیا تھا. ہے ابھی تو ہم یہ اس کا بھی یہی جو رائے فرار ہے یہ بھی ختم کر دیتے ہیں. یہ ہم نے اس وقت بھی بیان کیا تھا، لیکن اس بیچارے کو سمجھ نہیں آئی، اور ابھی ہم بتاتے ہیں اس اقتہا کا بھی. یہ میرے سامنے کون سی کتاب ہے جی؟ فتح الباری. فتح الباری بشرح البخاری، طبع سلفیہ ابن حجر عسقلانی امیر المؤمنین فی الحدیث. ٹھیک ہے جی. یہ اپنی اس کتاب میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 48 پہ روایت کے ذیل میں آتے ہیں کہ ان النبی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتع زبیر ارضا من اموال بنی نذیر، کہ بنی نذیر کے اموال میں سے ایک زمین جو ہے وہ زبیر کو دے دی. کیا کہتے ہیں؟ وَالظَّاهِرْ أَنَّهُ مَلَّكَهُ. کہتے ہیں جی اقتع کا زیادہ معنی ہے نا تولیت، متولی بنا دیا. نہیں، انه ملکه یعنی اس کی ملکیت میں دے دی. واطلق علیہا اقتاء علی سبیل المجاز، اور یہاں پر جو اقتاء کہا گیا ہے سبیل المجاز کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں وہ معنی نہیں ہے، اپنی طرف سے بیٹھ گئے شرع گھڑے معنی گھڑے تو ٹھیک ہے جی. پھر کہتا ہے کہ جی ہمیں نص سے عبارت دکھاؤ. بھائی تم جو اپنی طرف سے بیٹھ کے اپنی جیب سے مفہوم نکالتے ہو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ابو ہریرہ کیوں بن جاتے ہو فوراً؟ خیلی ممنون. آگے بڑھتے ہیں. پاک نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو اپنے دور میں صدقات مدینہ کا متولی بنا دیا، تو یہ بالکل ایسی صورت ہے. اور پھر تمہاری اصول کافی کے اندر ہے کہ یہ جو فدق تھا یہ انفال تھا، اور انفال رسول کے پاس ہوتا ہے، رسول کے بعد جو امام ہوتا ہے وہ ولی الامام من بعدہ، رسول کے بعد امام کے پاس ہوتا ہے، یادہ حیث یشاء، امام جہاں چاہے اسے خرچ کرے، جو چاہے اس کا طریقہ اختیار کرے. یہ تمہاری اصول کافی نے تمہارا رد کر دیا. عثمان غنی امام تھے، ان کے پاس فدق آیا، اگر انہوں نے بالفرض، ہم یہ بات کر رہے ہیں، کسی کو متولی بنایا، کسی کو نگرانی دی تو امام دے سکتا ہے جہاں چاہے رکھے. اب دیکھیں اس بیچارے کی، ہائے مجھے اس بات کا جواب دینا پڑ رہا ہے، یہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ یہ الکافی سے روایت لے کر آیا. کہتا ہے جی روایت الکافی میں ہے، یہ ملاحظہ کیجئے، یہ روایت الکافی ہے.
وہ کہتا ہے جی یہ باب الفے والانفار و تفسیر الخمس، یہ خمس کی تفسیر میں کتاب الحجہ کے اندر باب ہے، آگے نہیں سن بھی کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انفال جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جس میں گھوڑے نہ دوڑائے جائیں وغیرہ وغیرہ، یا قوم جو ہے کوئی مصالحت کر لیتی ہے یا خود آ کے اپنی دے دیتی ہے. فَهُوَ لِلرَّسُولِ اللَّهِ وَهُوَ لِلْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ، کہ رسول اللہ کی ملکیت میں، اور امام سے مراد یہاں پہ عثمان سمجھ رہا ہے. اس بیچارے کو تشیع کی روایات کی فہم اتنی ہے، اتنا مسکین آدمی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ امام سے مراد امام معصوم ہے. کیونکہ تشیع کے ہاں روایات میں یہی معنی مراد لیا جاتا ہے. اور پیچھے والی روایت بھی میں تمہیں دکھا دوں کہ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اس کے ذیل میں کیا کہتے ہیں، قال ہم قرابۃ رسول اللہ والخمس للہ وللرسول ولنا. امام کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے، یہاں پر للرسول ولنا. پچھلی روایت بھی دیکھ لیتے نا تم جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ورنہ شیعہ روایتوں سے جن کا کوئی سروکار ہے وہاں پر امام جب ان روایات میں آتا ہے یا اس طرح کی بحث میں آتا ہے کہ للرسول وللامام، ہمارے ہاں جو تشیع کا عقیدہ ہے، جو امام بیان کریں گے کہ رسول کے بعد امام کون تھا، کہ رسول من بعدہ، یعنی رسول کے بعد امام جو ہوگا وہ امام اہل تشیع کے نزدیک امیر المؤمنین ہیں، پھر امام حسن امام حسین، نہ کہ تمہارے عثمان وغیرہ. تو اتنی تو تمہارے اندر عقل نہیں تھی کہ شیعہ روایتوں سے دلیل پکڑنے بیٹھ گئے، اور لیکن تمہیں شیعہ روایتوں کی سمجھ زیرو تھی. یہ اس کی پہلی دلیل کا رد. آگے بھائی سنیں. ٹھیک ہے، تو لہذا یہ فیصلہ ان کی خود اصول کافی نے ہی کر دیا. پھر یہاں اقتہا ہے، عملہ کا نہیں ہے، یعنی مالک بنانا بھی نہیں ہے. پھر خود دو شارحین جو ہے انہوں نے اس شرح کا رد بھی کیا ہے، جس نے یہ کہا کہ عثمان کے دور میں یہ کام ہوا. اشیات العلمات کے اندر شیخ محقق نے رد کیا، اور میرات المناجی کے اندر مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ نے رد کیا. اب یہ ہمیں کہاں سے کیا دکھا رہا ہے، فیس بک کے سٹیکر دکھا رہا ہے کہ جی اس کا رد کیا، اس کا رد کیا. اور ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کے 388 سے لے کے 1200 تک کے تمام شارحین، کہ ایک شارح نہیں، ہم نے کوئی دسیوں شارحین دکھائے کہ جن سب نے اس چیز کا اعتراف کیا، اور روایت بھی صحیح کے ضمن میں اعتراف کیا ہے، سب نے اعتراف کیا ہے. اور یہ اس کے مقابلے میں آج کل کے الڑ بلڑ جو ہیں وہ بیچارے مولوی جن کو کوئی محلے میں نہیں جانتا، ان کی عبارتیں سٹیکر پیش کر رہا ہے. سٹیکر وہ بیچارے پتہ لگ رہا ہے نا، سٹیکر فیس بک سے اٹھائیں، وہ پیش کر رہا ہے کہ جی اس کا رد کر دیا. بھائی رد کرنے کے لیے دلیل ہوتی ہے نا، ان کے پاس کیا دلیل ہے، کوئی صحیح روایت ہے ان کے پاس؟ یہاں پر تمہارے سارے شارحین محدثین کھڑے ہیں، وہاں پر تم ایک آدھے بندے کو اٹھا کے لے آؤ تو اس سے کیا رد ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، یہ اس کی علمی قابلیت ہے. کچھ نہیں ہوا، عثمان غنی کے دور کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا شارحین کا رد شارحین نے کر دیا، اور اگر شارحین نے کہا بھی ہے تو اس کی ہم نے وجہ بیان کر دی، اصول کافی سے وجہ بیان کی. پھر اگلی بات یہ ہے کہ کیا مروان کھا گیا یا کاٹ گیا یا آگ لگا گیا؟ جب حضرت علی مرتضیٰ کا دور خلافت آیا تو مروان کدھر تھا، مدینے میں تھا یا شام میں تھا؟ اور فتح کو ساتھ لے گیا تھا، فتح وہیں تھا نا. تو جو فیصلہ چاہتے حضرت علی مرتضیٰ کر سکتے تھے. تو لہٰذا یہ جو سارا زور لگائے گا شارحین کی بات پر، اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. اور خبر واحد صحیح سری سے بھی کسی پہ الزام نہیں لگ سکتا، جیسے ان پر الزام نہیں لگ سکتا کہ یہ چور ڈکیت شرابی زانی ہے. تو خلیفہ راشد اس خبر واحد کے اوپر جو ہے وہ ہم جواب، جن ناظرین نے ہمارا پچھلا کلپ اس حوالے سے نہیں دیکھا، ہم نے پہلے اس کو جواب دیا تھا، وہاں پہ ہم خبر واحد کے حوالے سے اس کو تفصیل سے جواب اور چیلنج کر چکے ہیں، جس کے جواب کا انتظار ہے ہمیں. آگے سنیں. ایسی غیر سری روایت سے کیسے لگ سکتا ہے کہ عثمان کا نام بھی نہ ہو، پھر عملہ کا ہا بھی نہ ہو، اقتا ہو، پھر اس کی وجہ بھی بیان کی جا سکے؟ تو لہذا یہ الزام عثمان غنی پہ نہیں لگ سکتا. پھر ان کی بات خود نہج البلاغہ کے خلاف ہے. یا تو انہوں نے نہج البلاغہ پڑھی نہیں، یا انہوں نے یہ بھی مکر و فراڈ سے کام لیا. نہج البلاغہ کے اندر واضح ہے، خطبہ نمبر 15 ہے کہ رد علی المسلمین من قطاع عثمان، کہ جب علی مرتضیٰ نے عثمان کی دی ہوئی جاگیریں واپس پلٹا لیں تو قسم اٹھا کے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی ایسا مال بھی نظر آتا کہ جو جناب عورتوں کا حق مہر بن چکا ہوتا یا کنیزیں خرید لی گئی ہوتی تو میں اس کو بھی واپس پلٹاتا، چونکہ انصاف کا یہ تقاضا ہے. تو علی مرتضیٰ کا یہ خطبہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، جس کے اندر واضح ہے کہ حضرت علی نے جاگیریں واپس لٹائیں، اور اگر فتح غلط ہوتا تو وہ بھی لٹایا جاتا. اور ان کے بڑوں نے جو دوسرا جواب دیا تھا کہ حضرت علی کو اپنے دور میں تمکین حاصل نہیں تھی، تو اس جواب کا بھی رد نہج البلاغہ سے بھی ہو گیا کہ علی مرتضیٰ کو تمکین حاصل تھی. آپ نے مال کو واپس لیا، جاگیریں واپس پلٹائیں، اور کہا انصاف کا یہ تقاضا ہے. اور رب نے قرآن کے اندر بھی ان کی شان بیان کی تھی، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ ہم مہاجرین کو جب خلافت امامت دیں گے ان کی شان یہ ہوگی کہ انہیں تمکین حاصل ہوگی، وہ نظام صلاۃ نظام زکات قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں تمکین حاصل ہوگی. انہوں نے کہا نہیں، علی مرتضیٰ کو تمکین حاصل نہیں تھی. انوار نعمانیہ کے اندر کہا کہ فتح کس لیے واپس نہیں لے سکے کہ تمکین حاصل نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، اختیار نہیں تھا، مجبور تھے معاذ اللہ تعالیٰ. جبکہ نہج البلاغہ نے رد کر دیا کہ نہیں، انہیں طاقت تھی، انہوں نے واپس. چلے جب نہج البلاغہ کا جواب نہج البلاغہ سے دیں گے تو کتنی اچھی بات ہوگی. اور ابھی مولوی صاحب نہج البلاغہ کی بات کریں تو ہم نہج البلاغہ سے دکھا دیتے ہیں. یہ جناب نہج البلاغہ ہے، ٹھیک ہے جی. اور نہج البلاغہ میں ہم یہ ملاحظہ کریں، یہ نہج البلاغہ، مولوی صاحب نہج البلاغہ کہتے ہیں انہوں نے پڑھی نہیں ہے، میں ابھی پڑھوا دیتا ہوں نا. یہ دیکھتے جائیں، یہاں پر آپ جب جاتے ہیں تو جو مکتوبات ہیں، مکتوبات میں جب آپ جائیں گے تو یہاں پر تقریباً 45 نمبر مکتوب، مولوی صاحب آپ نے کھولنا ہے.
جو ہے صفحہ نمبر 455 پہ. ہم یہ 455 پہ پہنچ گئے. مولوی صاحب آپ کو نہج البلاغہ ہم پڑھائیں گے نا, شیعوں سے پڑھو گے تو اچھی سمجھ میں آئے گی. کہتے ہیں نہج البلاغہ سے میں نے پیش کر دیا, یہ نہج البلاغہ ہے جی. کہتے ہیں کہ جب حضرت کو یہ خبر پہنچی کہ والی بصرہ عثمان ابن حنیف کو وہاں کے لوگوں نے کھانے کی دعوت دی اور وہ اس میں شریک ہوئے ہیں تو انہیں تحریر فرمایا. یہ جواب تحریر فرما رہے ہیں امام. پھر امام آگے کیا بیان کرتے ہیں یہ نہج البلاغہ سے ہم تمہیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تاکہ مولوی صاحب کو سمجھ میں آ جائے کہ نہج البلاغہ کس نے نہیں پڑھی ہے کس نے نہیں پڑھی. یہاں پر امام نے کیا فرمایا کہ لے دے کر اس روئے زمین پر ہمارے پاس ایک فدق ہی تھا کہ جس کو انہوں نے, یہ دیکھیں, بے شک اس آسمان کے سائے تلے, میں اور زوم کرتا ہوں, مولوی صاحب کو ٹھیک سے پڑھاتے ہیں نا, یہ تو اسٹیکر لے کے آ جاتے ہیں, کتابیں انہوں نے دیکھی تک نہیں ہوتی. بے شک اس آسمان کے سائے تلے لے دے کر ایک فدق کا بیان کر رہے ہیں اپنے دور خلافت میں ہمارے ہاتھوں میں تھا, اس پر بھی کچھ لوگوں کے منہ سے رال ٹپکی اور دوسرے فریق نے اس کے جانے کی پرواہ نہ کی, اور بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ ہے. پھر آگے امام فرماتے ہیں وہ جو کہتے ہیں نا کیوں نہیں لیا, پھر امام فرماتے ہیں بلا میں فدق یا فدق کے علاوہ کسی اور چیز کو لے کر کروں ہی گا کیا, یعنی میں نے کیا کرنا ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ بھئی فدق کیوں نہیں لیا فدق کیوں نہیں لیا, جبکہ نفس کی منزل کل قبر قرار پانے والی ہے, جس کی اندھیری میں اس کے نشانات مٹ جائیں گے اور اس کی خبریں ناپید ہو جائیں گی. وہ تو ایک ایسا گڑھا ہے اگر اس کا پھیلاؤ بڑھا بھی دیا جائے اور گورکن کے ہاتھ اسے کشادہ بھی رکھیں, جب بھی پتھر ان کا اس کو تنگ کر دیں گے اور مسلسل مٹی کے ڈالے جانے سے اس کی دراڑیں بند ہو جائیں گی. تو امام فرما رہے ہیں کہ یہ جو جس کی رال ٹپکی تھی اور جس نے ایک کے بعد دوسرا آ گیا, دوسرے نے لے لیا, پھر اب یہ کس کی رال ٹپکی ہے ہم اسی نہج البلاغہ میں دیکھتے ہیں. خطبہ شکشکیہ میں امام نے یہاں پر اس کی وضاحت بھی کر دی ہے, وہ ہم آپ کو خطبہ شکشکیہ سے دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تاکہ مولوی صاحب کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ ان کے کن کن بندوں کی یہ خطبہ شکشکیہ ہے. اس میں کیا کہتے ہیں, تعجب ہے کہ وہ زندگی میں تو خلافت سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا لیکن اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیاد دوسرے کے لیے استوار کر گیا. اچھا, اس کے بعد جس کے چرکے کاری تھے اور وغیرہ وغیرہ. آگے پھر امام کیا بیان کرتے ہیں کہ اس نے خلافت کو ایک سخت اور درست محل میں رکھ دیا, جس کے چرکے کاری تھے, جس کو چھو کر بھی درستی محسوس ہوتی تھی, جہاں بعد میں ٹھوکر کھانا پھر عذر کرنا, جس کے حساب کا پڑے وہ ایسے ہی جیسے سرکش اونٹنی کا سوار کہ اگر مہار کھینچتا ہے تو اس کی ناک کا درمیانی حصہ شگافتہ ہو جاتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ملک اور اس کی بجائے بقائے عزت کی قسم لوگ کجروی سرکشی وغیرہ وغیرہ یہاں تک آ جائیں, یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص پیٹ پھلائے, عثمان کی بات ہو رہی ہے, مولا علی سے سننا ہے نا, پیٹ پھلائے سرگین اور چارے کے درمیان کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ اس کے بھائی بندو جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے, جو اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے جس طرح اونٹ فصل ربیع کا چارہ چرتا ہے. کون جی, اللہ کے مال کو. اللہ کا مال کون سا تھا, اللہ اور اس کے رسول کا مال کون سا تھا. مولوی صاحب نہج البلاغہ پڑھنا ہے نا, کہا کہ پیٹ پھلائے, عثمان پیٹ پھلایا آ گیا اور وہ اس نے بھی ہڑپ کرنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ جب اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے اور اس کی بد عمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا اور شکم پرینوں سے منہ کے بل گرا دیا. کون, عثمان, مولا علی علیہ السلام. نہج البلاغہ ہمیں پڑھانے کا شوق تھا تو ہم تمہیں پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہی عبارت میں اہل سنت سے بھی دکھا چکا ہوں کہ لوگوں نے جو محاصرہ کیا تھا عثمان کا اس وجہ سے کہ بھائی فدق بھی دے دیا تھا اس نے مروان کو, خیلی ممنون. ٹھیک ہے, اور یہ تمہارا نہج البلاغہ سے ہم نے شوق پورا کر دیا ہے, تمہیں نہج البلاغہ پڑھنے کا بڑا شوق تھا. پھر کہتا ہے کہ جی تمکین دے دیتے ہیں اور وہ اگر ایک کام نہ کریں تو یہ بتاؤ اگر رسول اللہ کو تمکین ملی تھی یا نہیں ملی تھی. ملی تھی نا, تو رسول نے, یہ دیکھیے گا رسول کیا کہتے ہیں, رسول کے پاس تمکین تھی لیکن رسول نے یہ کام نہیں کیا. یہ صحیح بخاری ہے جلد 2 میں مولانا محمد داؤد راہ صاحب کا ترجمہ ہے اور اس میں روایت نمبر ہے بخاری کی 1583. کہتے ہیں کہ جی انہیں نبی کریم کی پاک بیوی حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور نے ان سے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے جب تیری قوم نے کعبے کی تعمیر کی تو بنیاد ابراہیم کو چھوڑ دیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ بنیاد ابراہیم پر اس کو کیوں نہیں بنا دیتے. آپ نے فرمایا اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے بالکل نزدیک نہ ہوتا تو میں بے شک ایسا کر دیتا. کس قوم کا, صحابہ کا. کہا کہ میں اگر اس کو اپنی واپس اس مقام پہ لے آؤں تو کیونکہ تمہاری قوم کا زمانہ کفر کے بالکل نزدیک ہے تو ان کے کفر کی وجہ سے, چونکہ ابھی تازہ مسلمان ہوئے نا, ان کے ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے رسول اللہ کی اس عمل کے اوپر, یہ لوگ اعتراض کریں گے کون صحابہ, رسول کو تمکین تھی یا نہیں تھی, رسول نے یہ کام کیوں نہیں کیا, کعبے کی تعمیر کو حضرت ابراہیم کی بنیاد پہ کیوں نہیں لائے مولوی صاحب, تمکین تھی یا نہیں تھی, اس کا جواب دینا ہے آپ نے, بھاگنا نہیں ہے یہاں سے. آگے یہ اس کا جواب ہو گیا جو آپ تمکین کی بات کر رہے تھے. پھر میں ایک اور عبارت جو ہے وہ شیعہ کتابوں سے مزید دکھا دیتا ہوں تاکہ مولوی صاحب جو ہیں ان کے پاس کوئی عذر نہ رہے. یہ کتاب الکافی ہے, ٹھیک ہے جی,
روزۃ الکافی، یہاں پر 8ویں جلد، علی بن ابراہیم نبی ان حماد بن عیسیٰ ان ابراہیم بن عثمان ان سلیمان بن قیس الہلالی، امام الاسلام نے خطب امیر المومنین خطبہ دیا، حمد اللہ و اثنا علیہ، حمد و ثنا کی، اور کہا کہ قد عملت الولاد قبل اعمالا، مجھ سے پہلے جو خلفاء گزر چکے ہیں انہوں نے ایسے اعمال کی، خالفوا فیہا رسول اللہ، کہ جس میں انہوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی، متعمدین علی خلاف ہی، جان بوجھ کر مخالفت کی، اور مغیرین علی سنت ہی، رسول کی سنت کی تبدیل کیا، ولو حملت الناس علی ترکہا، اگر میں لوگوں کو اس کے اوپر کہوں کہ اس کو چھوڑ دیں، وحولتھا الی مواضعہا، اور میں اس کو ان مقامات کی طرف واپس لاؤں تو کیا ہوگا، وَإِلَىٰ مَا كَانَتْ فِي عَهْدِ رسول اللہ، جو رسول کے زمانے میں تھا، لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي، یہ لوگ مجھ سے متفرق ہو جائیں گے، حتی ابقى وحدی او قلیل من شیعتی، بہت کم شیعہ میرے پاس رہ جائیں گے، الذین عرفوا فضلی، جو میرے فضل کو جانتے ہیں، وفارض امامتی من کتاب اللہ، جو جانتے ہیں کہ میری امامت اللہ کی جانب سے فرض ہے، و سنت رسول کی جانب سے فرض ہے، ان میں سے ایک کام جو میں کرتا اس کو اس کے مقام پہ واپس پلٹاتا، واردت فدقا الی ورثۃ فاطمہ، میں فدق کو واپس پلٹا دیتا۔ کیا ہے، یہی لوگ جو امام فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ ابو بکر عمر عثمان کی ان سنتوں کو، اور اسی میں سے امام کیا کہتے ہیں، ایک اور چیز بھی بیان کرتے ہیں، آگے دیکھیں، واللہ لقد امرت، خدا کی میں ان کو حکم دیا کہ ان لا یجتمع، میں نے کیا حکم دیا کہ جمع نہیں ہونا، فی شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان میں، الا فی فریضہ، لیکن نماز فریضہ کے لیے۔ تو جب میں نے یہ بات کی ان لوگوں کو اور کہا کہ یہ نوافل بدعت ہیں، کیا یا اہل الاسلام غیرت سنت عمر کی سنت تبدیل کی جا رہی ہے، لوگوں نے شور شرابہ شروع کر دیا، چیخو پکار شروع کر دی، چونکہ ابو بکر عمر عثمان کی یہ بیعت کیے ہوئے تھے، تو اگر یہ میں کام کرتا تو لوگ مجھ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، رسول اللہ کی سنت میں عمل کیا۔ رسول نے کیا فرمایا، یہ لوگ ابھی کفر سے تازہ پلٹے ہیں، ابھی ان کے اندر کفر کے اثار باقی ہیں، تو وہ اگر میں کام کروں گا تو یہ لوگ پھر واپس پلٹ جائیں گے۔ تو امام علیہ السلام نے بھی اسی مصلحت کے تحت جو ہے وہ رسول کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے وہ کام انجام نہیں دیا۔ نہج البلاغہ سے بھی تمہیں جواب ہو گیا اور شیعہ کی دیگر کتابوں سے ابھی مزید اس کی فہم رد کر دیا کہ نہیں انہیں طاقت تھی، انہوں نے واپس نہیں جاگی رہے، اگر اور بھی کچھ چیز ایسی ہوتی، فدق بھی غلط طریقے پہ ہوتا تو اسے بھی لیتے، فدق کا یہاں ذکر نہیں ہے، ثابت ہوا کہ فدق صحیح جگہ تھا، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے انہیں تمکین حاصل ہوئی، لہٰذا نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 15 سے ان کے دونوں سوالوں کا رد ہو گیا کہ جو کہتے ہیں تمکین حاصل نہیں تھی ان کا بھی رد، اور جو کہتے ہیں جناب مروان کے قبضے کے اندر چلا گیا تھا اس لیے واپس نہ آیا، تو ان دونوں سوالات کی تردید نہج البلاغہ سے ہو گئی۔ اب ان کی کتاب ہے شرح ابن میثم، اس کے اندر واضح ہے کہ جب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں ویسے ہی کروں گا جیسے آپ کے ابا جان کیا کرتے تھے، ویسے ہی کروں گا۔ تو انہوں نے کیا کرتے تھے، جو فدق کا مال آتا تھا فاطمہ زہرا کو ان کی ضرورت کے مطابق دیتے تھے، جیسے رسولہ دیتے تھے۔ یہ الفاظ ہیں کہ وَكَانَ يَأْخُذُ غَلَّتَهَا فَيَدْفَعُ إِلَيْهِمْ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِمْ، کہ یا فدق آتا تھا تو ابوبکر صدیق ان کا حق دیتے تھے، یہ شرح ابن میثم کے اندر موجود ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ اچھا جی، یہ مولوی صاحب نے کیا بیان کیا، مولوی صاحب نے کہا کہ یہ اس کے اندر شرح کے اندر موجود ہے، آگے سنیے۔ کہ نہیں انہیں طاقت تھی، انہوں نے واپس نہیں جاگی رہے، اگر اور بھی کوئی چیز ایسی ہوتی، فدق بھی غلط طریقے پہ ہوتا تو اسے بھی دیتے، فدق کا یہاں ذکر واضح ہے کہ جب فاطمہ تو فعلت الخلفاء بعد وكذلك، بعد کے خلفاء بھی ایسے کرتے رہے۔ لو جی، شرح ابن میثم نے بھی تردید کر دی، جو کہتے ہیں جناب علی مرتضیٰ کے پاس نہیں آیا، شرح ابن میثم کہہ رہی ہے کہ اسی طرح بعد کے خلفاء کے پاس آیا۔ بعد کے خلفاء کون ہیں؟ عمر، عثمان، علی اور حضرت معاویہ، امام حسن مجتبیٰ، یہ واضح الفاظ ہیں کہ یہاں تک کہ الی ان ولی معاویہ، تو یہاں تک کہ معاویہ والی ہوئے، حضرت معاویہ تک یہ طریقہ رہا، ثم فعلت الخلفاء بعدہ، بعد کے خلفاء نے وہی طریقہ اختیار کیا جو ابوبکر صدیق نے کیا، اور ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کا طریقہ اختیار کیا۔ تو شرح ابن میثم نے بھی یہ بات بتا دی کہ یہ کہنا کہ علی مرتضیٰ کے پاس گیا جھوٹ ہے، علی مرتضیٰ کے پاس آیا، یا اس لیے لکھا ہے کہ بعد کے خلفاء نے ایسا کیا، حضرت معاویہ تک فدق میں وہی طریقہ اختیار رکھا۔ آگے جناب یہ جو سارا زور لگاتے رہے ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر، عثمان غنی کو یہ فائل بنانے کی کوشش کرتے رہے اور مروان کو نائب الفائل یا مفعول بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ اب چلیں جی دیکھ لیتے ہیں کہ میثم بحرانی میں بھی ایسا ہے یا نہیں ہے۔ یہ اس مولوی صاحب نے سٹیکر جو ہے نا وہ کہیں سے پکڑے ہوئے، میں نے عرض کیا نا، اب اس کو ہم میثم بحرانی سے دکھاتے ہیں۔ یہ ملاحظہ کیجئے، میں نے کہا تھا نا آج اس کی بہت ہونے والی ہے۔ شرح نہج البلاغہ کس کی ہے؟ میثم بحرانی کی، ابن میثم بحرانی کی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں یہ اچھا مزے کی بات ہے، یہ وہی جو میں ابھی نہج البلاغہ سے دکھا چکا ہوں نا، 45 نمبر، کہ جو عثمان بن حنیف کو امام نے لکھا وہ عامل علی البصرہ، بصرہ پہ جو ان کے عامل تھے، حاکم تھے، تو یہاں پر وہی ہے، کانت اسی کے ذیل میں میثم بحرانی بحث کر رہے ہیں، کانت فی ایدینا فدق من کل ما ازلتہ السما، کہ اس آسمان نے جس چیزوں کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے ان میں سے ایک فدق ہمارے ہاتھ میں تھا، ٹھیک ہے، جن پر ان لوگوں کی رال ٹپکی۔ اسی کے ذیل میں کیا بیان کرتے ہیں کہ وعلم ان فدق کانت خاصہ لرسول اللہ، کہ آپ لوگ جان لیں کہ فدق رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ملکیت تھا۔ ثم المشہور بین الشیعہ والمتفق علیہ عندہم، یعنی اہل سنت کے نزدیک بھی کیا ہے کہ ان رسول اللہ آتاہا فاطمہ، ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو ہبہ کر دیا، یعنی مشہور شیعوں میں تو یہی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اندہم، اہل سنت کے نزدیک بھی پھر کیا روى ذلک من طرق مختلفہ، اور اہل سنت جو ہیں وہ اس کو تو مختلف طرق سے بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر کس کی بات کر رہے ہیں؟
صفحہ نمبر آپ دیکھ لیں، صفحہ نمبر جو ہے وہ 784 ہے۔ 784 میں یہاں پر اہل سنت کے کہا کہ مختلف طرق سے آتا ہے، پھر ان میں سے وہ منہا، ان طرق میں سے ایک کیا ہے، ابو سعید الخدری سے ہے۔ پھر یہاں پر اس کو تفصیل سے بیان کرنے کے بعد آگے چلتے جائیں، صفحہ نمبر میں نے آپ سے کہا تھا 84 اور یہ 85، یہ صفحہ نمبر 85 پہ جب پہنچے تو یہاں پر کہا کہ عبارتیں دیکھیں، انہی کی کتابوں سے بیان کر رہے ہیں ورویہ۔ اب یہاں پر مولوی صاحب آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، وہ کہ جی سند ضعیف ہے، یہاں پہ تو سند بھی نہیں ہے، اور پیچھے بیان کر رہے ہیں اہل سنت کے طرق کی بات ہو رہی ہے۔ ورویہ، اور یہ روایت کی جاتی ہے، یہاں پر رویہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، جبکہ پیچھے جو بیان کر رہے ہیں کہ ثم راجعت الی بیتھا، پھر بی بی جو ہیں وہ واپس آ گئیں، کہا کہ ابو بکر عمر سے بات نہیں کروں گا، یہ علی ماما بس سیاست سے عبارت نقل کی اور ان کے ہمیشہ بد دعا کرتی تھیں، اور یہ ان کے جنازے میں شریک بھی نہیں ہوئے، اور انہوں نے وصیت کی ہے اس کے اوپر نماز نہ پڑھیں، یہ سب اہل سنت سے بیان کر پھر کہا ایک رویہ، پھر ایک اور روایت بیان کر رہے ہیں کہ سامعہ، کہ لما سامع کلامہا، کہ جب ابو بکر نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا کلام سنا، حمد اللہ وثنى علیہ وصلی علی رسولہ، اللہ کی حمد کی اور حمد و ثنا کی، اس کے بعد پھر دیکھیے گا یہاں پر نیچے کیا کہتے ہیں، فرضیت بذالک، ٹھیک ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ اس پر راضی ہو گئیں، کس سے، اہل سنت کتابوں سے بیان کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے اوپر اس کو استدلال کے اوپر لے کے آ رہا ہے، یعنی ہمارے اوپر استدلال قائم کر رہا ہے اس سے، کہ جو میں بہرانی اہل سنت سے کتابوں سے لے کر آ رہے ہیں، اور یہ ہمارے اوپر استدلال کر رہا ہے۔ پھر اگلے عبارت اس پہ دیکھیں، پھر آگے کیا کہتے ہیں، یہاں پر کہتے ہیں قالت شیعہ، یہاں پر شیعہ کی عبارت آگے کی، وکانت اول ظلامہ ردہا، یعنی جس کو انہوں نے، یا ردہا مجہول کے ساتھ پڑھیں تو کیا ہے جی، پلٹایا گیا، ٹھیک ہے، چونکہ پیچھے بات ہو رہی ہے کہ مامون کے زمانے میں آ کے پھر اس کو پلٹایا گیا، تو کہا کہ یہ وہ پہلی چیز تھی جو ظلم، جس کے اوپر ظلم کر کے اس کو چھینا گیا، تو اس کو پلٹایا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور کہتے ہیں وفی هذه القصہ خط کثیر بین شیعہ و مخالفہم، کہ اس میں بہت زیادہ بحث ہے شیعہ اور سنی کے درمیان، اور ایک طویل کلام ہے، اور ہم متن کی طرف پلٹتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل بحث تھی اس کے اوپر، نہ اس نے بیچارے نے سیاق دیکھا نہ سباق دیکھا، صرف انٹرنیٹ سے سٹیکر اٹھایا اور کہا کہ جی یہ بات ہو رہی ہے۔ آگے سنیں، ان کی شرح میں نے خود مروان کو فائل بنا دیا، جو ہم کہہ رہے تھے مروان کو فائل بنا دیا، انہوں نے سارا زور عثمان کو فائل آگے سنیں، بلکہ دو کتابیں الشافی اور تلخیص الشافی، ان کے دو چوٹی کے جو بزرگ ہیں محدثین، ان کی کتابیں ہیں، دونوں نے اس بات کو روایت کیا، فلما وصل الامر الى علی بن ابی طالب کل ما فی رد فدق، کہ جب حکومت آئی علی مرتضیٰ کے پاس، ان سے بات ہوئی فدق کے بارے میں، بات ہوئی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو علی مرتضیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس آئی نہیں، وہ دیکھو عثمان مروان کو دے گا، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا قال انی لا استحی من اللہ ان ارد شیئا منع من ابو بکر وامضى عمر، فرمایا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں جس چیز سے حضرت صدیق اکبر نے روک دیا ہو، عمر نے وہی فیصلہ قائم رکھا ہو، علی کو حیا آتی ہے ان کا فیصلہ تبدیل کرے، علی پاک نے فیصلہ کر دیا کہ ابو بکر کا بھی فیصلہ صحیح ہے، عمر کا بھی صحیح ہے، اور میں بھی وہی فیصلہ فدق میں رکھوں گا، یہ نہیں کہا کہ عثمان نے مروان کو دے دیا میرے پاس آئی نہیں، بلکہ فرمایا نہیں، فیصلہ وہی صحیح ہے، کیونکہ وہی فیصلہ رسول اللہ کا ہے۔ لو جی، ان کی دو کتابوں نے یہ بتا دیا کہ فدق علی مرتضیٰ کے پاس آیا، اور علی مرتضیٰ نے وہی فیصلہ کیا اور کہا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے میں ابو بکر عمر کے فیصلے کو تبدیل کروں، علی مرتضیٰ نے وہی فیصلہ رکھا جو ابو بکر عمر کا فیصلہ تھا۔ پتہ چلا کہ انہوں نے سارا جناب اپنی اس نظریے کو بچانے کے لیے کوشش کی کہ ابو داؤد کے اندر ہے کہ عثمان، اب یہ اس نے کہا کہ الشافی اور تلخیص الشافی میں یہ عبارت آئی ہے، یہ جی الشافی فی الامامہ شریف مرتضیٰ کی، کہا کہ اس میں ہے کہ مجھے امام علیہ السلام نے فرمایا حیا آتی ہے۔ اب یہ صفحہ نمبر اس نے جہاں سے دکھایا، میں نے کہا نا کہ بیچارہ پڑھتا نہیں ہے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، یہ صفحہ نمبر 68 پر جب سید مرتضیٰ کلام، اس کو پتہ نہیں ہے نا، ان کے سارے مولوی یہی کرتے ہیں بیچارے، ان کے مولویوں نے یہی چیزیں بیان کی ہیں اور وہیں سے اٹھا لیتے ہیں، خود تحقیق نہیں کرتے کہ الشافی فی الامامہ یہ قاضی عبد الجبار کے جواب میں ہے، المغنی جو فی الامامہ اس نے ایک تفصیلی کتاب ہے، اس میں عدل توحید تمام کے متعلق بحث ہے، پھر امامت کے متعلق جو بحث ہے اس میں قاضی عبد الجبار کو سید مرتضیٰ نے جواب دیا۔ اب یہاں پر جواب دیتے ہوئے اوپر کیا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بی بی سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ دیا، تو یہاں پر قاضی وقولہ، کس کا، قاضی عبد الجبار کا، کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جب ابو بکر کی بات سنی تو کفت عن الطلب، وہ طلب سے رک گئیں، فاصابت اولا واصابت آخر، وہ پہلے بھی مصیب تھی، دوسری مرتبہ بھی مصیب تھی، فالعمری انہا کفت عن الطلب الذی هو المنادع والمشاحہ، کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں سے وہ کون بیان کر رہے ہیں، سید مرزا بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو رکی تھیں وہ کس وجہ سے، منادع اور مشاحہ، لکنہا انصرفت، لیکن وہ جب وہاں سے گئی ہیں تو غصے کی حالت میں اور درد کے عالم میں اور مظلومہ بن کے گئی ہیں، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، وقد روا اکثر الروات الذین، اور اس کو روایت کیا اکثر راویوں نے، الذین لا یتہمون بالتشیع، کہ جو تشیع میں متہم نہیں ہیں، ولا عصبیہ، اور نہ ہی وہ متعصب ہیں، فیہ من کلامہا علیہ السلام فی تلک الحال، انہوں نے سب نے وہ کلام نقل کیا جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا تھا، بعد انصرافہا عن مقام المنادع والمطالبہ ما يدل علی ما ذکرناہ من سخطہا وغضبہا، ٹھیک ہے جی، جو ان کے غضبناکی کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ پھر یہاں پر
वनहनु नज़कुरु मिन ज़ालिक मा युस्दल्लु बिही अला सिहत क़ौलिना, जो हमारी कौल की सेहत पर जो चीज़ दलालत करती है हम यहाँ पर जिक्र करते हैं। और कहा कि ऐसे रावियों से लेकर आएंगे कि जो तशय्युर और उसके साथ जो तासुब के साथ मुत्तहम नहीं है। 69 सफ़ा नंबर 69। अब आगे देखें जहाँ से ये पढ़ रहा था, यानी सैयद मुर्जा मकाम इल्ज़ाम में हैं और मद्दे मुकाबिल को उसकी किताबों से जवाब दे रहे हैं कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने खुतबा दिया। ये 69, 70, 71 पे फिर आयशा से रिवायत लेकर आते हैं। ये हमारी रिवायतें हैं कि अन इब्न आयशा वदादा उर्वा इब्न ज़ुबैर अन आयशा, इनसे बयान करते हैं। फिर जब जाते हैं 76 पे, ये बयान ये देखें यहाँ पर रिवायत लेके आते हैं जो ये पेश कर रहा था कि वरवा जरमी बिन अबिल अला या वरुविया जरमी बिन अबिल अला महाज़ल बैतैन बैतन सालिसा, कि इसके साथ अब जरमी बिन अबिल अला कुछ ये रावी है जिससे ये बयान कर रहे हैं। और कहा 2 बैतों के साथ तीसरा बैत भी उसने इजाफा किया है, और वो जो इसने इबारत पेश की है वो ये उनकी किताबों से पेश कर रहे हैं। और ये हमारी किताबों के हवाले से कह रहा है कि जी तुम्हारी चूंकि किताब में आया है तो लिहाजा ये अब क्या हो गया, तुम्हारे खाते में पड़ गया। इस बेचारे को पता नहीं, मैं सियाक पढ़ लूँ, पीछे पढ़ लूँ, ताकि पता चल जाए कि सैयद मुर्तज़ा हमारी किताबों से, हमारे उलमा से और हमारे रावियों से और हमारे मुहद्दिसीन से इस चीज़ को बयान कर रहे हैं मिन बाबे इल्ज़ाम। इस बेचारे को इतनी अकल नहीं थी, सिर्फ क्या है इंटरनेट से स्टिकर उठाया और आके शुरू हो गया। इसी पर हम इक्तफ़ा करते हैं और इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।